السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں علم دوست ٹی وی۔ اسلامیہ کالج حقائق اور خدشات کراچی شہر کے ضلع جنوبی میں واقع مصروف ترین شاہراہ احمد جناح روڈ سے متصل جگر مراد آبادی روڈ پر داؤد کالج آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے عین سامنے تقریباً 4.5 ایکڑ پر مشتمل ایک وسیع و عریض عمارت قائم ہے جو اسلامیہ کالج کے نام سے مشہور ہے۔ یہ پاکستان میں واقع بڑے تعلیمی اداروں میں سے ایک ہے۔ اسلامیہ کالج کی یہ عمارت اسلامک ایجوکیشن ٹرسٹ کے زیر اہتمام تعمیر کرائی گئی تھی، جو کراچی کی سب سے بڑی غریب غربا کا تعلیمی ادارہ کہلاتی ہے، جہاں پسماندہ اور درمیانے درجے کے طبقات سے تعلق رکھنے والے کم و بیش 7,000 طالب علم حصول تعلیم میں مصروف ہیں۔ ایک معتاد اندازے کے مطابق اپنے قیام سے لے کر اب تک اسلامیہ ایجوکیشن ٹرسٹ کے ان تعلیمی سرچشموں سے تقریباً 7 لاکھ افراد سیر آب ہو چکے ہیں۔ اسلامیہ ایجوکیشن کمپلیکس کی اس بلڈنگ میں قریشی اسکول اور جرمن اسکول کے ناموں سے 2 عدد اسکول اور اسلامیہ آرٹس اینڈ کامرس کالج، اسلامیہ سائنس کالج اور اسلامیہ لاء کالج کے ناموں سے 3 عدد کالجز موجود ہیں۔ اس کے علاوہ علامہ شبیر احمد عثمانی سے مسموم ایک جامع مسجد قائم ہے جو سینکڑوں نمازی حصول عبادت کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی تحریک پاکستان کے چند اکابرین کی قبریں پر مشتمل ایک کمپاؤنڈ بھی تعمیر کرایا گیا تھا، جس میں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جناب زاہد حسین رحمۃ اللہ علیہ، جناب قریشی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے صاحبزادے جناب عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ مدفون ہیں۔ اس کمپلیکس کے علاوہ اسلامیہ ایجوکیشن ٹرسٹ کے زیر اہتمام شہر کی دیگر عمارتوں میں اسلامیہ گرلز کالج، نائٹ کالجز کی چین سمیت 17 تعلیمی ادارے قائم کیے گئے تھے۔ ایک زمانے میں ان اداروں میں مارننگ شفٹ، ایوننگ شفٹ کے علاوہ بعض اداروں میں نائٹ شفٹس ہوا کرتی تھی، جہاں ملازمت پیشہ اور یومیہ اجرت کے حامل افراد پڑھا کرتے تھے۔ ان تعلیمی اداروں سے فارغ التحصیل ہونے والے افراد میں معروف علمی، قانونی، سماجی و سیاسی افراد کے علاوہ کھیلوں اور فنون کے ساتھ ساتھ زندگی کے مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والی شخصیات شامل ہیں۔ خاص طور پر ظہیر عباس، شاہد آفریدی، عاصم مشتبہ، امین حفیظ جیسے کرکٹرز، منور زمان جیسے اولمپئن، تصدق سہیل جیسے مصور اور کہانی نویس سر فہرست تھے۔ 1951 میں کراچی سے تعلق رکھنے والے ایک معروف کاروباری شخصیت مرحوم عبد الرحمن قریشی قریشی نے اپنے خاندان کے کچھ افراد اور کاروباری رفقا کے ساتھ مل کر اسلامک ایجوکیشن ٹرسٹ یعنی کہ IET کی بنیاد رکھی تھی اور اخراجات کی تکمیل کے سلسلے میں اسلامک ایجوکیشن فنڈ قائم کیا تھا، جس کے بعد مذکورہ بلڈنگ کی تعمیر کا آغاز ہوا۔ مرحوم قریشی کے اہل خانہ اور رفقا کے مطابق اس زمانے میں مرحوم اپنی پبلک ٹرانسپورٹ کمپنی کے مالک ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے مذکورہ ٹرسٹ اور کمپلیکس کی تعمیراتی اخراجات پورے کرنے کے سلسلے میں مذکورہ ٹرانسپورٹ کمپنی کی بسیں فروخت کر کے حاصل شدہ رقم کے ذریعے اپنے مشن کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کی۔ اگست 1961 میں مذکورہ کالجوں میں درس و تدریس کا آغاز ہوا، جس کا افتتاح اس وقت کے صدر مملکت جناب ایوب خان مرحوم کے ہاتھوں کرایا گیا۔ مرحوم قریشی سیلانی طبیعت کے حامل درویش صفت شخصیت تھے۔ وہ مستحق طلباء کی مدد کرنے میں پیش رہا کرتے تھے، کسی کی مکمل فیس، کسی کی آدھی فیس معاف کروایا کرتے تھے۔ مرحوم کا انتقال 22 جون 1988 میں ہوا تھا۔ 1972 میں اس وقت کی عوامی حکومت نے ملک کے تعلیمی اداروں کو قومی یعنی کی پالیسی کے تحت اسلامک ایجوکیشن ٹرسٹ اور اس سے متعلقہ اداروں کی تقریباً 250 ایکڑ زمینوں کو قومی تحویل میں لے لیا تھا، جو کراچی شہر اور اس کے اطراف میں واقع تھیں۔ بعد ازاں سن 1977 کے بعد اس دور کی ماشاء اللہ حکومت نے اس پالیسی میں نرمی کرتے ہوئے قومیائی گئے تعلیمی اداروں اور ٹرسٹوں کو ان کے سابقہ مالیہ ٹرسٹیوں کے حوالے کرنا شروع کیا، جس کے بعد اسلامک ایجوکیشن ٹرسٹ کے دعوے دار ٹرسٹیوں نے بھی اپنے سابقہ ادارے کو واپس لینے کے لیے تگ و دو شروع کر دی۔ متعلقہ دعوے دار ٹرسٹیوں کی ایک طویل جدوجہد کے بعد، جس میں معروف ایڈوکیٹ مرید علی شاہ پیش ہیں، حال ہی میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے اسلامیہ ایجوکیشن کمپلیکس کی عمارت کو مذکورہ ٹرسٹ کے ٹرسٹیوں کے حوالے کرنے کا حکم صادر کیا۔ واضح رہے کہ ایڈوکیٹ مرید علی شاہ مرحوم قریشی کے سگے نواسے ہیں۔ اس حکم کے بعد زیر تعلیم طلباء میں بے چینی اور ہیجان کا پیدا ہونا
فطری امر تھا، انہیں اپنا تعلیمی مستقبل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ اس پر انہوں نے زبردست احتجاج کیا، جو در حقیقت کالج انتظامیہ کے خلاف تھا، جنہیں طلباء کے تعلیم جاری رکھنے کے لیے متبادل جگہ کے انتظامات پہلے سے کر کے رکھنے چاہیے تھے۔ اس موقع پر پولیس کی جانب سے طلباء پر لاٹھی چارج کرنا اور آنسو گیس چھوڑنا بلا وجہ تھا، جسے مناسب حکمت عملی کے ساتھ روکا جا سکتا تھا۔ بہرحال عدالت عالیہ کے حکم کے سامنے کالج انتظامیہ نے سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ جلد ہی متبادل عمارت کا بندوبست کر کے کالج کا ساز و سامان فرنیچر منتقل کر کے منسلکہ طلباء کا تبادلہ کرنے کی شنید ہے۔ فی الحال قانونی اور سماجی حلقوں نے طلباء کو قانونی حکمت عملی اور پرامن ذرائع استعمال کرنے کی تلقین کی ہے۔ سردست اس وقت انتظار ہی کیا جا سکتا ہے جب یہ دیکھا جائے گا کہ اسلامیہ کالج کی مذکورہ عمارت کی جگہ پر کس نوعیت کا منصوبہ بروئے کار لایا جاتا ہے۔ کیا وہ ایجوکیشنل پروجیکٹ ہوگا یا کمرشل، جبکہ ٹرسٹ اور ٹرسٹیوں کی کیا صورتحال ہوگی۔